افسانہ نمک کا داروغہ، مصنف منشی پریم چند، پارٹ 2۔ دنیا سوئی تھی مگر دنیا کی زبان جاگتی تھی۔ صبح ہوئی تو یہ واقعہ بچے بچے کی زبان پر تھا اور ہر گلی کوچے سے ملامت اور تحقیر کی صدائیں آتی تھیں۔ گویا دنیا میں اب گناہ کا وجود نہیں رہا۔ پانی کو دودھ کے نام سے بیچنے والے حکام سرکار، ٹکٹ کے بغیر ریل پر سفر کرنے والے بابو صاحبان اور جعلی دستاویزیں بنانے والے سیٹھ، یہ سب پارساؤں کی طرح گردنیں ہلاتے تھے۔ اور جب دوسرے دن پنڈت الوپی دین کا مواخذہ ہوا اور وہ کانسٹیبلوں کے ساتھ شرم سے گردن جھکائے ہوئے عدالت کی طرف چلے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، دل میں غصہ و غم، تو سارے شہر میں ہلچل سی مچ گئی۔ میلوں میں شاید شوق نظارہ ایسی امنگ پر نہ آتا ہو۔ کثرت ہجوم سے سقف و دیوار میں تمیز کرنا مشکل ہے، مگر عدالت میں پہنچنے کی دیر تھی۔ پنڈت الوپی دین اس قلزم ناپید کنارے کے نہنگ تھے۔ حکام ان کے قدر شناس، عملے ان کے نیاز مند، وکیل اور مختار ان کے ناز بردار، اور اردلی اور چپراسی اور چوکیدار تو ان کے درم خرید غلام تھے۔ انہیں دیکھتے ہی چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے۔ ہر شخص حیرت سے انگوش بدندہ تھا، اس لیے نہیں کہ الوپی دین نے کیوں ایسا فیل کیا، بلکہ وہ کیوں قانون کے پنجے میں آئے۔ ایسا شخص جس کے پاس محال کر کے ممکن کرنے والی دولت اور دیوتاؤں پر جادو ڈالنے والی چرب زبانی ہو، کیوں قانون کا شکار بنے؟ حیرت کے بعد ہمدردی کے اظہار ہونے لگے۔ فوراً اس حملے کو روکنے کے لیے وکیلوں کا ایک دستہ تیار کیا گیا اور انصاف کے میدان میں فرض اور دولت کی باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ بنسی دھر خاموش کھڑے تھے، یکو تنہا، سچائی کے سوا کچھ پاس نہیں، صاف بیانی کے سوا اور کوئی ہتھیار نہیں۔ استغاثہ کی شہادتیں ضرور تھیں، لیکن ترغیبات سے ڈاواں ڈول، حتیٰ کہ انصاف بھی کچھ ان کی طرف سے کھنچا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ضرور سچ ہے کہ انصاف سیم و زر سے بے نیاز ہے، لیکن پردے میں وہ اشتیاق ہے جو ظہور میں ممکن نہیں۔ دعوت اور تحفے کے پردے میں بیٹھ کر دولت زائد فریب بن جاتی۔ وہ عدالت کا دربار تھا، لیکن اس کے ارکان پر دولت کا نشہ چھایا ہوا تھا۔ مقدمہ بہت جلد فیصل ہو جائے گا۔ ڈپٹی مجسٹریٹ نے تجویز لکھی، پنڈت الوپی دین کے خلاف شہادت نہایت کمزور اور مومل ہے۔ صاحب ثروت رئیس تھے، یہ غیر ممکن ہے کہ وہ محض چند ہزار کے فائدے کے لیے ایسی کمینی حرکت کے مرتکب ہو سکتے۔ داروغہ صاحب، نمک منشی بنسی دھر پر اگر زیادہ سنگین نہیں تو ایک افسوسناک غلطی اور خام کا رانہ سرگرمی کا الزام ضرور عائد ہوتا ہے۔ ہم خوش ہیں کہ وہ ایک فرشناس نوجوان ہے، لیکن صیغہ نمک کی اعتدال سے بڑھی ہوئی نمک ہلالی نے اس کے امتیاز اور درک کو مغلوب کر دیا ہے۔
اسے آئندہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ وکیلوں نے یہ تجویز سنی اور اچھل پڑے۔ پنڈت الوپی دین مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ سوالیوں نے روپے برسائے۔ سخاوت اور فراخ ہنسلگی کا سیلاب آ گیا اور اس کی لہروں نے عدالت کی بنیادیں تک ہلا دی۔ جب بنسی دھر عدالت سے باہر نکلے، نگاہیں غرور سے لبریز، تو تان اور تمسخر کی آوازیں چاروں طرف سے آنے لگے۔ چپراسیوں اور برقندازوں نے جھک کر سلام کیے، لیکن ایک اشارہ اس وقت اس نشے غرور پر ہوائے سرد کا کام کر رہا تھا۔ شاید مقدمے میں کامیاب ہو کر وہ شخص اس طرح کرتا ہوا نہ چلتا۔ دنیا نے اسے پہلا سبق دے دیا تھا۔ انصاف اور پنج حرفی خطابات اور لمبی داڑھیاں اور ڈھیلے ڈھالے چوغے ایک بھی حقیقت میں عزت کے مستحق نہیں۔ لیکن بنسی دھر نے ثروت اور رسوخ سے بیر مول لے لیا تھا۔ اس کی قیمت دینی واجبی تھی۔ مشکل سے ایک ہفتہ گزرا ہوگا کہ معطلی کا پروانہ آ پہنچا۔ فرض شناسی کی سزا ملی۔ بیچارے دل شکستہ اور پریشان حال اپنے وطن کو روانہ ہوئے۔ بوڑھے منشی جی پہلے ہی سے بدظن ہو رہے تھے کہ چلتے چلتے سمجھایا، مگر اس لڑکے نے ایک نہ سنی۔ ہم تو کہار اور بوچڑ کے تقاضے سے ہی بڑھاپے میں بھگت بن کر بیٹھے اور وہاں بس وہی سو کی تنخواہ۔ آخر ہم نے بھی نوکری کی ہے اور کوئی عہدہ دار نہیں تھے، لیکن جو کام کیا دل کھول کے کیا۔ اور آپ دیانت دار بننے چلے۔ گھر میں چاہے اندھیرا ہے، مسجد میں ضرور چراغ جلائے گا۔ تف ایسی سمجھ پر پڑھانا لکھانا سب عکارت گیا۔ اسی اثنا میں بنسی دھر خستہ حال مکان پر پہنچے اور بوڑھے منشی جی نے رداس سنی تو سر پیٹ لیا اور بولے، جی چاہتا ہے اپنا اور تمہارا سر پھوڑ دوں۔ بہت دیر تک پچھتاتے اور کفے افسوس بولتے گئے۔ غصے میں کچھ سخت و سوز بھی کہا اور بنسی دار وہاں سے ٹل نہ جاتے تو عجب نہ تھا کہ یہ غصہ عملی صورت اختیار کر لیتا۔ بوڑھی اماں اور رامیشور کی آرزوئیں خاک میں مل گئی اور بیوی نے کئی دن تک سیدھے منہ سے بات نہیں کی۔ اس طرح اپنے یگانوں کی ترش روئی اور بیگانوں کی دل دوز ہمدردیاں سہتے سہتے ایک ہفتہ گزر گیا۔ شام کا وقت تھا۔ بوڑھے منشی جی رام نام کی مالا پھیر رہے تھے کہ ان کے دروازے پر ایک سجا ہوا رتھ آ کر رکا۔ سبز اور گلابی رنگ کے پردے، پچھا میں نسل کے سین اور ان کی گردنوں میں نیلے دھاگے، سینگ پیتل سے منڈے ہوئے۔ منشی جی پیشوائی کو دوڑے، دیکھا تو پنڈت الوپی دین ہیں۔ جھک کر سلام کیا اور مدبرانہ افشانیاں شروع کی۔ آپ کو کون سا منہ دکھائیں، منہ میں کالک لگ گئی ہے، مگر کیا کرے لڑکا نالائق ہے، ناخلف ہے، ورنہ آپ سے کیوں منہ چھپاتے؟ ایشور بے چراغ رکھے مگر ایسی اولاد نہ دے۔ بنسی دھر نے الوپی دین کو دیکھا، مصافحہ کیا، لیکن شان خودداری لیے ہوئے۔ فوراً گمان یہ ہوا کہ یہ حضرت مجھے بلانے آئے۔ زبان شرمندے معاذرت نہیں ہوئی۔ اپنے والد بزرگوار کا خلوص رواں سخت ناگوار گزرا۔ یکا یک پنڈت جی نے قطع کلام کیا، نہیں بھائی صاحب ایسا نہ فرمائیے۔ بوڑھے منشی جی کی قیافہ شناسی نے فوراً جواب دے دیا۔ انداز حیرت سے بولے، ایسی اولاد کو اور کیا کہوں؟ الوپی دین نے کسی قدر جوش سے کہا، فخر خاندان اور بزرگوں کا نام روشن کرنے والا ایسا سپوت
لڑکا پا کر پرماتما کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ دنیا میں ایسے کتنے انسان ہیں جو دیانت پر اپنا سب کچھ نثار کرنے پر تیار ہوں۔ داروغہ جی، اسے زمانہ سازی نہ سمجھیے۔ زمانہ سازی کے لیے مجھے یہاں تک تکلیف کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس رات کو آپ نے مجھے حکومت کے زور سے حراست میں لیا، آج میں خود بخود آپ کی حراست میں آیا ہوں۔ میں نے ہزاروں رئیس اور امیر زادے دیکھے، ہزاروں عالی مرتبہ حکام سے سابقہ پڑھا، لیکن مجھے زیر کیا تو آپ نے۔ میں نے سب کو اپنا اور اپنی دولت کا غلام بنا کر چھوڑ دیا۔ مجھے اجازت ہے کہ آپ سے کوئی سوال کروں؟ بنسی دھر کو ان باتوں سے کچھ خلوص کی بو آئی۔ پنڈت جی کے چہرے کی ذرا پھرتی ہوئی مگر تلاش کی نگاہ سے دیکھا، صداقت کی گاڑی گاڑی جھلک نظر آئی۔ غرور نے ندامت کو راہ دی، شرماتے ہوئے بولے، یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے۔ فرض نے مجھے آپ کی بے ادبی کرنے پر مجبور کیا، اور نہ میں تو آپ کی خاک کے پا ہوں۔ جو آپ کا ارشاد ہوگا سجدے امکان اس کی تعمیل میں عذر نہ کروں گا۔ الوپی دین کی التجا آمیز نگاہوں نے اسے دیکھ کر کہا، دریا کنارے آپ نے میرا سوال رد کر دیا تھا، لیکن یہ سوال پورا کرنا پڑے گا۔ الوپی دین نے ایک قانونی تجویز تحریر نکالی اور اسے بنسی دھر کے سامنے رکھ کر بولے، اس مختار نامے کو ملاحظہ فرمائیے اور اس پر دستخط کر دیجیے۔ میں برہمن ہوں، جب تک یہ سوال پورا نہ کیجیے گا میں دروازے سے نہ ٹلوں گا۔ بنسی دھر نے مختار نامے کو پڑھا تو شکریہ کے آنسو آنکھوں میں بھر آئے۔ پنڈت الوپی دین نے انہیں اپنی ساری ملکیت کا مختار عام قرار دے دیا تھا۔ 6000 سالانہ تنخواہ، جیب خرچ کے لیے روزانہ خرچ الگ، سواری کے لیے گھوڑے، اختیارات غیر محدود۔ کانپتی ہوئی آواز سے بولے، پنڈت جی، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں کہ مجھے آپ نے عنایات بے کراں کے قابل سمجھا، لیکن میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ میں اتنے اعلیٰ رتبے کے قابل نہیں۔ الوپی دین بولے، اپنے منہ سے اپنی تعریف نہ کیجیے۔ بنسی دھر نے متین آواز سے کہا، میں آپ کا غلام ہوں۔ آپ جیسے نورانی اور صاحب بزرگ کی خدمت کرنا میرے لیے فخر کی بات ہے، لیکن مجھ میں نہ علم ہے نہ فراست، نہ تجربہ ہے جو ان خامیوں پر پردہ ڈال سکے۔ ایسی معزز خدمات کے لیے ایک بڑے معاملہ فہم اور کارکردہ منشی کی ضرورت ہے۔ الوپی دین نے قلم دان سے قلم نکالا اور بنسی دھر کے ہاتھ میں دے کر بولے، مجھے نہ علم کی ضرورت ہے نہ فراست کی، نہ کارکردگی کی اور نہ معاملہ فہمی کی۔ ان سنگ ریزوں کے جوہر میں بار بار پرکھ چکا ہوں۔ اب حسن تقدیر اور حسن اتفاق نے مجھے وہ بے بہا موتی دے دیا ہے جس کی آپ کے سامنے علم اور فراست کی چمک کوئی چیز نہیں۔ یہ قلم حاضر ہے، زیادہ تأمل نہ کیجیے، اس پر آہستہ سے دستخط کیجیے۔ میری پرماتما سے یہی التجا ہے کہ آپ کو سدا وہی ندی کے کنارے والا بے مروت، سخت زبان، تند مزاج لیکن فرض شناس داروغہ بنائے رکھے۔ بنسی دھر کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ دل کے تنگ ظروف میں اتنا احسان نہ جما سکا۔ پنڈت الوپی دین کی طرف ایک بار پھر عقیدت اور پرستش کی نگاہ سے دیکھا اور مختار نامے پر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ الوپی دین فرط مسرت سے اچھل پڑے اور انہیں گلے لگا لیا۔